آپ کی ایک بات بڑی وائرل ہو رہی ہے, بڑا اس کا چرچا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ بھی اپنا رول ادا کر رہے ہیں, زرداری صاحب بھی اپنا رول ادا کر رہے ہیں اور معاملات بہتری کی طرف یعنی مفاہمت کی طرف جا رہے ہیں. اور بلاول صاحب نے 27 دسمبر کو جو بات کہی تھی زرداری صاحب کو کہ آپ مفاہمت کے بادشاہ ہیں, تو مفاہمت کے بادشاہ بھی اس وقت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. یہ آپ کا بیان وائرل ہو رہا ہے, لیکن آج کے دھرنے سے اور مین ہینڈلنگ سے سر چیز کچھ مختلف لگ رہی ہے. یہ آپٹکس ہیں یا واقعی ایسا ہے جو آپ نے کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بیماری کا معاملہ ہے اور اس کے اندر جو ہے آنکھ کا معاملہ ہے. پھر خان صاحب سے جو ہے بہت ایموشنل اٹیچمنٹ ہے ان کے ورکرز کی, تو اس لحاظ سے اس میں ایموشنز تو موجود ہیں. ہم بھی ایموشنل ہوتے ہیں جب سنتے ہیں, تو اس لحاظ سے اس کے اوپر تھوڑا بہت ری ایکشن آنا یا اور جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 24 گھنٹوں میں جتنے بھی اس کے ہیں اس میں جو وہ ہے چھوٹے موٹے جو رکاوٹیں ہیں انہیں ختم ہو جانا چاہیے اور فوری طور پر یہ جو بیماری کا معاملہ ہے اس کو ویسا ہی ٹریٹمنٹ مل جانا چاہیے جیسا پی ٹی آئی ڈیمانڈ کر رہی ہے یا جیسا اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ تو ایک بنیادی انسانی حقوق کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بیگم صاحبہ کا بیماری کا مسئلہ تھا, میاں نواز شریف صاحب بہت اس وقت پریشان تھے, اس وقت بھی غیر ذمہ دارانہ بیان دیے جاتے تھے, تو بعد میں ایک بڑا تاریخی بیان ان کی طرف سے آیا تھا کہ ہمیں اپنی بیماری ثابت کرنے کے لیے بھی جان دینی پڑتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک تکلیف دہ ماضی میں سے جب آج ہم گزر رہے ہیں اور اس میں جب حکومت پی ایم این این کی ہے تو انہیں اپنے تجربات کی روشنی میں ایسا کوئی ماحول نہیں کریٹ کرنا چاہیے جس کی وجہ سے عوام میں انریسٹ پیدا ہو یا بیماری کے اوپر سیاست ہوتی نظر آئے یا بیماری کے معاملات کو کسی قسم کی تاخیر کا شکار کیا جائے. یہ تو ایک بنیادی سی, اور آج کے جو بھی واقعات ہوئے وہ مطلب نہ ہوتے تو اچھا تھا, بلکہ آج اگر وہ سارے اقدامات بھی ہو جاتے تو اچھا تھا. ہوتا ہے بعض اوقات کچھ ایسے کوڈل ایشوز ہوتے ہیں, عدالت کو بیچ میں ڈالا گیا ہے, کیونکہ عدالت کا بیچ میں ڈالنا یہ ظاہر بھی کرتا ہے کہ یہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد یہ کوئی عدالت کا بہت اپنا انیشیٹو نہیں ہوتا, بلکہ اس کے اندر حکومت کی بھی کسی حد تک اشیر بات یقیناً موجود ہوگی. تو میں جو یہ والی بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب جو وہ اس وقت پرو ریکنسیلیشن ہوئے ہیں, تو اس کے تمام ایویڈنس بھی موجود ہیں. دیکھیں, آپ نے مینشن ہی کر دیا کہ بلاول بھٹو صاحب کی تقریر, اس کے بعد پھر اپوزیشن لیڈر صاحب کی اپوائنٹمنٹ جس کے اندر میاں ایک بڑا کلیئر آپ کے ساتھ ہی, کیونکہ آپ سے تو ہر بات ہم تقریباً ہر ہفتے کرتے ہیں اور ہر چیز آپ کی نظروں میں ہے کہ اس میں بھی میاں صاحب نے ایک بڑا پازیٹیو رول پلے کیا. تو اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب وہ پازیٹیولی ایک ریکنسیلیشن کے لیے ایک اپنا ٹریک 2 کے اوپر اور خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ایک مثبت رول پلے کر رہے ہیں, تو اس میں مجھے کوئی وہ نہیں لگتا. اچھا, آپ یہ تو آپ نے ایک ہمدردی اور دیگر معاملات پہ بتا دیا. خبر کیا ہے, الشفا پاکستان سے باہر یا بنی گالا؟ میرا خیال ہے دیکھیں اس معاملے میں ایک یہ دیکھیں جو اس وقت بیماری کے ریفرنس سے ایک ریسنٹ جو پاسٹ ہے اس کے اندر پلیٹلیٹس والا بھی ایک ایشو آیا تھا جس میں ایک مطلب ایک وے فارورڈ نکلا تھا. اس وقت جو ہے بیماری کی وجہ سے جو ایک ماحول بنا ہے, ماحول میں ہمدردی پیدا ہوئی ہے, تو ایک جواز بھی پیدا ہو گیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو فوراً ہی کہا جاتا تھا کہ یہ ڈیل ہو گئی, تو ڈیل کا معاملہ جو ہے وہ ذرا پیچھے ہٹ جاتا ہے جب بیماری کا معاملہ آ جاتا ہے. تو اس لحاظ سے میرا خیال تو یہ ہے کہ تمام آپشنز ہی کھلے ہیں اور انہیں کھلا رہنا چاہیے. سر یہ آپ فیس سیونگ کی بات کر رہے ہیں, اور یہ کس کو مل رہی ہے؟ نہیں دیکھیں, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت کو بھی مل رہی ہے اور اپوزیشن کو بھی مل رہی ہے. صحیح, دیکھیں نا, حکومت کو یہ مل رہی ہے کہ وہ یہ کام جو ہے یہ انسانی بنیادوں پہ کر رہے ہیں, اور اگر فیور ہوتی ہے تب بھی یہی دیکھیں اچھا ماحول یا اچھی ریکنسیلیشن وہ ہوتی ہے جس میں کہ کوئی اوپر نیچے نہ ہو, ون ون سچویشن ہو.
विन विन सिचुएशन हो दोनों एंड्स के। जी तो सर। अगर एक मुश्किल आई है, बाज़ औक़ात जो आजमाइश होती है वो भी एक अपॉर्चुनिटी बन जाया करती है। तो ये आजमाइश जो है, हो सकता है ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के सियासत के लिए जो एक मुफाहमत की कोई वो बन जाए, पेशगामा बन जाए, तो ये भी कोई बुरी चीज़ नहीं है मेरे। ठीक है, ठीक। अच्छा दुरानी साहब, ये बताइएगा कि आपको क्या कोई खदशा लगता है कि इमरान खान साहब की आँख के साथ अल्लाह न करे ऐसा हो कि कहीं जानबूझ के खेला गया है कि वो जो क्लेम कर रहे हैं? आज राना सनाउल्लाह साहब ने और तारिक फजल चौधरी साहब ने एक जो टाइम लाइन दी है, तो उससे ये पता चला, राना साहब ने कहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में इमरान खान साहब ने आँख की ज़्यादा जो थी शिद्दत या जो भी मसला था उनकी मर्ज़ का, वो उन्होंने शिकायत की। फिर 16 जनवरी को डॉक्टर्स, ये पिम्स के डॉक्टर्स जाते हैं वहाँ पे, 24 जनवरी को उनको यहाँ पिम्स लाया जाता है, और आज जो है वो 13 फरवरी है। मतलब ये है कि एक मंथ हो गया है, हुकूमत ने उनकी मेडिकल जो पोजीशन है, रिपोर्ट्स हैं, वो पब्लिक ही नहीं की, किसी को नहीं दिखाई, उनके डॉक्टर्स को भी नहीं दिखा रहे, छुपा रहे हैं। आपको कोई लगता है कोई मतलब खदशा ज़्यादा है, हुकूमत डरी हुई है? देखिए, एक तो इसमें चीज मैंने आपको पता है, पहले बयान में भी मैंने ये बात कही है कि मतलब इसके ऊपर हुकूमत ने सियासत तो की है। अच्छा। और ये भूंडी सियासत की है। मतलब ये है कि हॉस्पिटल जब वो तशरीफ लाए, यहाँ उनका चेकअप हुआ, तो भाई ये कौन सी मतलब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी जिसको तुम छुपा रहे हो यार? ये कौन मतलब कौमी वो उसका राज था जिसको कि तुमने आश्कारा नहीं करना था? क्या कि चलते चलते वजीर इत्तलात एक मतलब ऐसे लूज बॉल में जो है एक खबर को ब्रेक कर देते हैं। तो इससे लगता ये है कि अंदर की कोऑर्डिनेशन में कोई डेफिनेट किस्म के गैप्स हैं। वो गैप्स इनके इंटरनल हैं या कोई हेल्थ से रिलेटेड है, उसके पीछे कोई खदशात हैं या उसके पीछे हमाकतें हैं, जो कि हमाकत तो हुकूमतों से हुआ करती है, हमने हुकूमतें देखी नहीं है, हुकूमतों की पहचान ही दुरानी साहब, आज फिर एक कालम की बड़ी धूम मची हुई है, 3 साल के लिए कौमी हुकूमत। अचानक से वो कालम आ जाता है, फिर कुछ दिन बाद तरदीद हो जाती है, कोई तरदीद कर देता है, कोई तस्दीक कर देता है, और कालम लिखने वाले भी एक साइड के लोग हैं। तो आपको कोई नज़र आ रहा है कोई कौमी हुकूमत का ऐसा दूर दूर तक? देखिए, मैं तो राणा साहब बड़ा क्लियर हो चुका हूँ तमाम कौमी हुकूमतों के करीब से गुजरने के बाद, अंदर से देखने के बाद, बाहर से देखने के बाद। इसलिए आपको याद होगा कि मैंने ये हुआ था इलेक्शन से पहले मैंने एक प्रपोजल दी थी कि इलेक्टेड नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाई जाए 3 साल के लिए या 5 साल के लिए, जिसमें तमाम मुंतखब हुकूमतें शामिल हों, जिसकी मिसाल मैंने दी थी कि साउथ अफ्रीका में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, जर्मनी में हुआ, और इसकी कई मिसालें और हैं। उसका पूरा मैंने एक डेटा दिया था। मैं आज भी ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के मसलों का हल इस वक्त आपस की जंगों में नहीं है। ठीक है दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर।